اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ جاسیہ آیا 6 دل کا آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، یعنی آیات اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کے علم، اس کی قدرت، اس کی مخلوق پر اس کی ربوبیت کو واجب کرنے والے دلائل ہیں۔ وہ معبود حقیقی ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ نتلوہا علیک بالحق، جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، یعنی سچائی کے ساتھ جس میں کوئی باطل اور جھوٹ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اب اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کے بعد کس پر ایمان لائیں گے؟ یعنی یہ مشرک اللہ تعالیٰ کو رب اور الہ نہیں مانتے اور قرآن کی صاف ستھری سلجھی ہوئی آیات پر ایمان نہیں رکھتے جن میں ہدایت ہے، بھلائی اور نور ہے، تو یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد کون سی چیز ہے جو ایمان اور یقین کے قابل ہے؟ اس سے مراد ہے ان میں کوئی کمی بیشی نہیں کر رہے، ان آیتوں کو حق نہیں دیتے سنانے سے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو حق کے ساتھ سنانے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے ان میں کوئی کمی بیشی نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل جو اللہ تعالیٰ کے قرآن میں موجود ہیں۔ بعد اللہ سے مراد، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی بات اور اس کی آیات کے بعد کس چیز پر ایمان لائیں گے۔ سورہ جاسیہ آیا 7 وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ، ہر سخت جھوٹے گناہ کار کے لیے، یعنی ہر جھوٹے شخص کے لیے ویل ہے، بربادی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کے بارے میں بے دلیل بولتا ہے۔ معاویہ بن حیدہ کشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے اس کے لیے جو اس غرض سے جھوٹ بولے کہ اس سے لوگ ہنسیں، ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو ہماری طرف منہ کر کے فرماتے، تم میں سے کس نے اگر آج شب کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرے۔ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو اسے بیان کر دیتا، پھر جو کچھ اللہ چاہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر فرماتے۔ بس اسی دستور کے موافق ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے دریافت فرمایا، تم میں سے کس نے خواب دیکھا ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مگر میں نے آج شب 2 اشخاص کو خواب میں دیکھا کہ وہ میرے پاس آئے اور میرے ہاتھ کو پکڑ لیا اور مجھے ایک مقدس زمین میں لے گئے۔ یک میں وہاں پہنچ کر دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی بیٹھا ہے اور دوسرا آدمی ہاتھ میں لوہے کا ایک انکڑا لیے کھڑا ہے، وہ اسے اس بیٹھے ہوئے آدمی کے منہ میں داخل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی گدی تک پہنچ جاتا ہے تو اسے ایک طرف کا جبڑا پھاڑ دیتا ہے، اس کے بعد دوسرا جبڑے کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا ہے اور اس دوران اس کا پہلا جبڑا منجمد ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ ایسا کرتا ہے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو ان دونوں نے جواب دیا کہ یہ وہ شخص ہے جس کا جبڑا پھاڑا جا رہا ہے اور جھوٹ بولنے والا ہے، دنیا میں جھوٹی باتیں کیا کرتا تھا اور اس سے آگے نقل کی جاتی تھیں، یہاں تک کہ تمام اطراف عالم میں پہنچ جاتی، لہٰذا روز قیامت تک ایسا ہی معاملہ کیا جائے گا جو آپ نے دیکھا۔ عظیم گناہ گار یعنی استدلال کو چھوڑ کر گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ سورۃ جاسیہ آیا 8 یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیات سنتا ہے جب وہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتے ہیں اور غور و فکر کرنا تو دور کی بات ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، گویا سنا ہی نہیں، ایسے لوگوں پر آیات کے سننے سے حجت قائم ہو جاتی ہے۔ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها، پھر تکبر کر کے اصرار کرتا ہے گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں۔ آیات کے اثرات جو تکبر کی وجہ سے مرتب ہوتے ہیں وہ کتنے مختلف ہیں، ان اثرات سے جو ایمان اور یقین کے ساتھ عاجزی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، وہ یوں سنتے ہیں گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں، یعنی قرآن سن کر بھی تکبر اور سرکشی پر اڑے رہتے ہیں۔ یہ آیت ان کے تکبر میں مزید اضافہ کرتی ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیت کو دل کی پاکیزگی کے لیے نہیں سنا، اس لیے انہیں آیات کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ وَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، چنانچہ آپ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ یہ اللہ کی جانب سے ہر جھوٹے گناہ گار کے لیے وعید ہے جو بڑے گناہ اور بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہے۔ رب العزت نے انہیں وعید دی ہے کہ قیامت کے دن انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی آیت پر غور کرتا ہے، غرور کرتا ہے اور ایسے
اڑا دیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں۔ جھوٹا گناہگار اپنے کفر پر اڑا رہتا ہے۔ کفر پر اڑے رہنے والے حق کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو عذاب کی خوشخبری پہنچا دیں۔ سورہ جاثیہ آیہ 9۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، اور جب ہماری آیات میں سے کچھ بھی جان لیتا ہے، یعنی جب جھوٹا گناہگار ہماری آیات میں سے کچھ سنتا ہے، اسے کوئی خبر ملتی ہے تو انہیں سمجھ نہیں پاتا، اتخذها ہزوا، تو وہ اس کا مذاق بنا لیتا ہے، وہ ان آیات کا مذاق اڑاتے ہیں اور اللہ کے پاک کلام کی توہین کرتے ہیں۔ جیسے ابو جہل نے یہ آیات سنی، یقیناً زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے لیے کھجور اور مکھن منگوایا تو اس نے کہا اس زقوم کو کھاؤ جس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعید دیتا ہے، اور جس نے اس آیت، اور جب اس نے یہ آیت سنی اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں، تو اس نے کہا اگر وہ 19 ہیں تو میں اکیلا ہی انہیں قابو کر لوں گا۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی لوگ ہیں جن کے لیے توہین امیز عذاب ہے، یعنی جھوٹے گناہگاروں کے لیے توہین امیز عذاب ہے۔ جھوٹا اور گناہگار شخص کسی آیت کی خبر پاتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے۔ اول تو وہ غور سے سنتا ہی نہیں، لیکن اگر کوئی علم والی بات اس کے پاس کان میں پڑ بھی جائے تو مذاق اڑاتا ہے۔ ایسا شخص اپنی کم عقلی اور کم فہمی کی وجہ سے مذاق اڑاتا ہے، تکبر کی وجہ سے مذاق اڑاتا ہے، کفر اور نافرمانی کی وجہ سے مذاق اڑاتا ہے۔ سورہ جاثیہ آیہ 10۔ من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہے، یعنی جھوٹے اور گناہگار لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وراء کے معنی آگے بھی اور پیچھے بھی، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ اس لحاظ سے اس کے دو مطلب ہوئے، ایک یہ کہ ایسے لوگوں کو دنیا میں ذلت کا عذاب ہوگا، اس کے بعد ان کے لیے عذاب جہنم بھی تیار ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے انہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ اس ذلت کے عذاب کے بعد جہنم بھی ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا، اور جو انہوں نے کمایا اس میں سے کچھ بھی ان کے کوئی کام نہیں آئے گا، یعنی ان کے لیے ان کے مال، ان کی اولادیں اور ان کی جاہ اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا کفایت نہیں کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انہیں بچا نہیں سکے گا۔ وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ ہی وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا اپنا حمایتی بنا لیا تھا، ان کے معبود جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، ان سے عذاب کو کچھ دور نہیں کر سکتے۔ یہ اولیاء بھی دو قسم کے ہیں، وہ ہستیاں جن کی سفارش پر اعتماد کر کے لوگ بے دھڑک گناہ کے کام کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فلاں حضرت کی بیعت ہے اب ہمیں سفارش کر کے اللہ کی گرفت اور عذاب سے بچا لیں گے۔ دوسری قسم کے لوگ یا حکمران یا سیاسی لیڈر جن کی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں اس لیے اطاعت کی جاتی ہے کہ اطاعت کرنے والوں کے دنیاوی مفادات ان سے وابستہ ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی کارساز وہاں کام نہیں آئے گا۔ فَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی انہیں جہنم میں بڑے بڑے عذاب سہنے پڑیں گے، اور جس کو رب العزت نے عظیم کہا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کے پیچھے دوزخ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے ایسے کردار کے لوگوں کے لیے قیامت میں جہنم ہے، جو کچھ کمائیں گے انہیں کچھ نفع نہیں دے گا، نہ وہ لوگوں کے کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھا تھا، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ دوزخ میں جانے والوں کو ان کی کمائی نفع نہیں دے گی، اس سے مراد ہے جو مال انہوں نے کمائے اس کا نفع انہیں آخرت میں نہیں ملے گا، وہ کام نہیں آئیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی اولاد جس پر وہ فخر کرتے ہیں قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کارساز اولیاء بنانے سے مراد وہ دوست ہیں جن سے کام بنانے کی مدد کی توقع ہوگی، وہ کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کارساز اولیاء بنانے سے مراد وہ دوست ہیں جن سے کام بنانے کی مدد کی توقع کی ہوگی، وہ کام نہیں آئیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جما دے، اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔